جسے قرآن میں جسے حدیث میں سرکار نے کیا فرمایا انا والی من نور واحد. سب تو نہیں رہا میری بات. انا والی من نور واحد, میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے. فرمایا مثل علی کمثل الراس من الجسد, میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے کہ جیسے سر کو بدن کے ساتھ, سر سے بدن پہچانا جاتا ہے اور سر بغیر بدن کے نہیں ہوتا. میری نسبت علی کے ساتھ وہ ہے جو بدن اور سر کو حاصل ہوتی ہے. مولا کائنات کو نبی اپنے جیسا کہہ رہے ہیں, اللہ نبی جیسا کہہ رہا ہے. کمال تو علی کا یہ ہے کہ جسے قرآن نے اور نبی نے اپنے جیسا کہا ہو, انہوں نے کبھی خود کو نبی جیسا نہیں کہا. یہ ہے ادب علی بن ابی طالب, یہ ہے ادب اور احترام ہے مولا کائنات کہ وہ اپنی زبان سے نہیں کہیں گے کہ میں نبی جیسا ہوں, اور اگر کبھی کہیں گے تو کہیں گے انا عبید من عباد محمد, میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام. جس کی غلامی اس درجے کی ہو اس کی آقائی کس درجے کی ہو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, دونوں ہاتھ بلند کر کے آخری آمد نعرہ اس کیفیت. ابھی یہ جو باتیں میں قرآن کی آیات اور کچھ احادیث کی طرف اشارہ کرتا ہوں, میرا مطلب مفہوم اس کے بعد والا مرحلہ ہے. جو اس درجے, جن کو ابھی ہم معرفت کا حق نہیں بول سکتے, جس کے پاس سب کچھ ہو, جس کی خدمت میں اللہ نے سب کچھ رکھ دیا ہو, جس کے ارادوں پہ اللہ نے سب کچھ کیا ہو, جس سے اللہ عشق کرتا ہو. نبی معشوق الہی ہے. البتہ مجھے طے کرنا مشکل ہے کہ عاشق ہے یا معشوق ہے. یہ کبھی عاشق کی کیفیت میں ہوتے ہیں, کبھی معشوق کی کیفیت میں. اب میں کیا کروں کہ لفظ کیونکہ اتنا زیادہ عشق مجازی میں استعمال ہو گیا, شاعروں نے اتنا زیادہ عشق مجازی میں لفظ عشق کو استعمال کر دیا کہ ممبر کا لفظ ہی نہیں رہا, ورنہ اصل تو لفظ ہی ہے ممبر کا. عشق کسے کہتے ہیں کوئی کربلا والوں سے پوچھے. عشق کا مطلب کیا ہے کوئی حسینیوں سے پوچھے. اور مفہوم عشق کو جو علامہ اقبال نے بیان کیا ہے شاید ہی کسی نے بیان کیا ہو. اور پھر ہر معشوق کو اور ہر عاشق کو علامہ اقبال لے گئے عشق حقیقی کی طرف. یہ خود بھی انہیں کسی سے پیار ہوا تھا, عشق مجازی ہوا تھا انہیں. میں نہیں جانا چاہ رہا اس جرمنی والے قصے پر, لیکن علامہ اقبال کی اپنی زندگی کے اندر عشق حقیقی ہی غالب ہے. اور کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. تھوڑی سی گردن ہلائیے, بات جاری ہے. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ابھی محو تماشائے لبے بام رہی. عقل تو چھت پہ کھڑی دیکھتی رہ گئی اور عشق کود گیا. اور پھر کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. توجہ ہے, کوئی کام بھی اچھا سجا ہوا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کام سے عشق نہ ہو. میں ان بچوں جوانوں سے کہہ رہا ہوں, اگرچہ اس وقت مجلس میں ان کی تعداد 20-25% سے زیادہ نہیں ہے. ظاہر ہے یہ وقت تو تھوڑا سا ان کے آرام کا وقت تھا نا, چھٹی کر کہاں مجلس میں بٹھا دیا. بزرگوں کو تو ان کا کرم ہے کہ ان کی وجہ سے بڑی رونق ہے. تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی فیلڈ اپنائیں, جو بھی شعبہ اپنائیں, جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہو, جو بھی آپ روزگار کی یا آپ کی جو مہارت جس کی طرف بڑھ رہی ہو, اس کے ساتھ عشق کریں. جب تک عشق نہیں کریں گے اپنے کام سے, کام حسین نہیں ہوگا. کام حسن پائے گا کام سے عشق کرنے کی وجہ سے. بعض اوقات ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں کسی سیمینار میں, کسی لیکچر کے لیے, تو ہم سے جوان پوچھتا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے. تو میں تو ایک ہی جواب دیتا ہوں, تمہاری ذمہ داری صرف پڑھنا ہے. اس وقت خوب اچھا پڑھ لو جو بھی تم تعلیم حاصل کر رہے ہو, اور پھر جب تم تعلیم اپنی ایک منزل تک پہنچا دو گے پھر تمہارے اور کچھ کام شروع ہوں گے. ابھی صرف تمہارا کام پڑھنا ہے, مت الجھو اور کاموں کے اندر, چھوڑ دو اور دوسرے لوگوں کے لیے کام. تو علامہ اقبال کہتے ہیں, بڑا حسین دو مصرع کہتے ہیں کہ عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ, عقل کو تنقید سے فرصت نہیں. عقل کے ساتھ چلو گے, اچھا اس کا مطلب یہ نہیں عقل کے خلاف چلنا ہے. یہ عقل اور عشق کا جو جھگڑا ہے نا, بلکہ میں الجھن نہ ہو جائے اس لیے بچوں کے لیے جملہ کہتا ہوں کہ جب عقل کمال پر پہنچتی ہے تو اسے عشق کہا جاتا ہے. عشق اور عقل کا جھگڑا کب ہے بھائی؟ اگر ہم عشق اور عقل کا جھگڑا کر دیں گے تو پھر یہ تو
ہم عقل کے خلاف، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ کیا صاحبان عقل اور اکثر ہم لا یعقلون، اکثر تو بیوقوف ہیں، اکثر تو جاہل ہیں، اکثر تو پاگل ہیں۔ اللہ تو تعریف ہی ان کی کرتا ہے جو عقل کا استعمال کرتے ہوں۔ عقل اور عشق میں جھگڑا نہیں ہے، کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے۔ جب عقل اپنے سارے مدارج طے کر لے تو منزل شروع ہوتی ہے جیسے عشق کہا جاتا ہے۔ میری بحث نہیں تھی مگر بات آ گئی ہے عقل اور عشق کی، تو ایک جملہ ضرور سن لیجئے۔ عقل کی 4 منزلیں، تھک گیا عقل کی 4 منزلیں، اور چاروں منزلیں جب عقل کی گزر جائیں تو پھر ایک منظر بنتا ہے جس میں سوائے تسلیم کے کچھ اور نہیں، اور تسلیم کی منزل ہی عشق کی منزل ہے۔ تسلیم مان لو، ہتھیار پھینک دو، تسلیم ہو جاؤ، قبول کر لو، یہ عشق کی منزل ہے۔ اور اس سے پہلے کی منزل ہے جو عقلوں کی کیفیتوں سے اور عقلی درجوں سے گزرنے کی کیفیت مرحلہ ہے۔ سب سے پہلی عقل کی قسم، جلدی سے نام سن لیجئے کہ تشریح کرنا اس وقت متحمل نہیں ہے ماحول۔ سب سے پہلی قسم عقل کی ہے عقل حیولانی، یہ جو چھوٹا سا بچہ ابا دادا کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو گود میں آیا ہے، جو پیدا ہوا ہے، یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ سب عقل لے کر آئے، یہ پاگل پیدا نہیں ہوئے، مگر ان کے پاس کوئی معلومات اگر نہیں ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جاہل ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ عقل کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے۔ علم کے مقابلے میں جہل نہیں ہے، عقل کے مقابلے میں جہل ہے۔ علم تو ایک مظروف کا نام ہے جس کے ظرف کو عقل کہتے ہیں۔ علم تو ایک ظرف میں اتاری جانے والی شے کا نام ہے، وہ ظرف کیا ہے جس میں علم اترتا ہے؟ ظرف ہی نہیں ہوگا تو یہ علم کہاں اترے گا؟ عقل ہی نہیں ہوگی تو یہ علم کہاں اترے گا؟ عقل ظرف ہے، علم مظروف ہے۔ گلاس کو تصور کر لیجئے، اس میں پانی کو تصور کر، پانی مظروف ہے، ظرف وہ گلاس ہے۔ بحث تو اصل عقل سے ہونی چاہیے، عقل اگر سالم ہوگی تو کیسے عالم نہیں ہوگا؟ اور علم تو آئے گا ہی وہاں جہاں عقل ہوگی، علم وہاں آئے گا ہی نہیں جہاں عقل نہ ہو۔ لہذا عقل کی ضد جہل ہے، علم کی ضد جہل نہیں ہے۔ علم سے تو متعلق اللہ بات ہی نہیں کر رہا، یہ حدیث میں بات ہی نہیں آ رہی۔ جب حضرت آدم کو اللہ نے گفٹ بھیجے حضرت جبریل امی کے ذریعے تو 3 چیزوں کا ہدیہ بھیجا نا، دین، حیا اور عقل۔ اور جبریل نے کہا اے آدم، اللہ نے کہا ان تینوں میں سے ایک چیز رکھنی ہے، ہدیہ 3 بھیجے تو ایک رکھ لو۔ حضرت آدم نے عقل کو لے لیا، تو دین اور حیا جانے لگے تو آواز آئی جبریل کی کہ جہاں عقل ہوگی وہیں دین اور حیا رہے گا۔ آدم سے آنے تھے جو عقل کو لے لیا۔ صلوات پڑھیں اللہ محمد و آلہ۔ ضروری نہیں ہے کہ جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس علم بھی ہو، ضروری نہیں ہے جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس دین بھی ہو، ضروری نہیں ہے جس کے پاس حیا ہو اس کے پاس عقل بھی ہو، مگر جس کے پاس عقل ہوگی اس کے پاس دین بھی ہوگا اور حیا بھی ہوگا۔ ایک اور صلوات ہدیہ کرتے ہوئے کچھ آگے آئیے، تھوڑا سا آگے آئیے، تھوڑا سا آگے آئیے۔ بنا سکتے ہیں تو جگہ بنا لیجیے، تھوڑا سا صلوات پڑھتے ہوئے تھوڑا سا۔ توجہ میرے ساتھ ہے، وقت میرے پاس تنگ ہوتا جا رہا ہے، جلدی کچھ مفاہیم عرض کرنے ہیں اپنی خدمت میں۔